بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب نئے سلیبس کے مطابق موجود ہے۔ اس کتاب میں کل 22 اسباق ہیں، جن میں حصہ نثر کے کل 10 اسباق ہیں اور حصہ شاعری میں حمد اور نعت کو ملا کر 7 نظمیں اور 5 غزلیں شامل ہیں۔ عزیز طلباء، فہرست مضامین میں ہمارے پاس سب سے پہلے 2 نظمیں ہیں، حمد و نعت۔ حمد سید صبیح الدین صبیح رحمانی کی لکھی ہوئی ہے، سرکار کے قدموں میں اس کا ماخذ ہے۔ نعت جو سی ہے وہ افتخار عارف کی لکھی ہوئی ہے اور شہر علم کے دروازے پر اس کا ماخذ ہے۔ اسباق میں ہمارے پاس 10 اسباق ہیں، جن کی فہرست اس طرح سے کہ ہجرت حبشہ سب سے پہلا سبق ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، اور الرحیق المختوم اس کا ماخذ ہے۔ ماں جی کا ماخذ ماں جی ہی ہے، قدرت اللہ شہاب کا لکھا ہوا ہے، کافی چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا ہے۔ رستم و سہراب کا ماخذ بھی رستم و سہراب ہی ہے، آغا خشر کشمیری کا لکھا ہوا ہے۔ محشر پاکستانی کہانیاں اس کا ماخذ ہے، اور غوث بہار اس کے مصنف ہیں، ترجمہ غنی پرواز سے لیا گیا ہے۔ مینار آواز دوست ماخذ ہے، مختار مسعود کا لکھا ہوا ہے۔ سیر دوسرے درویش کی باغ و بہار اس کا ماخذ ہے، اور میر امن دہلوی اس کے مصنف ہیں۔ بہادر خاں کی سرگزشت براہوی کی لوک کہانیاں ہیں اس کا ماخذ، اور پروفیسر انور رومان اس کے مصنف ہیں۔ حکیم احسن اللہ خاں کئی چاند تھے سر آسماں شمس الرحمن فاروقی کا لکھا ہوا ہے، اور نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں کا لکھا ہوا ہے، اس کا ماخذ جو سے ہے گلشن و وحدت ہے۔ حصہ نظم میں ہمارے پاس حمد و نعت کے علاوہ 5 مزید نظمیں ہیں۔ انسان کامل کی برکات حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی ہے، اور شاہ نامہ اسلام اس کا ماخذ ہے۔ داستان تیاری میں باقی میر حسن کی لکھی ہوئی ہے، اور مثنوی سحر البیان سے انتخاب لیا گیا ہے۔ یہ نثار میں تیری گلیوں کے فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی ہے، دست صبا ماخذ اس کا ہے۔ نئی نسل کا نوحہ امجد اسلام امجد کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ماخذ ہے برزخ میں روزے سے ہوں ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ماخذ ہے معافی الضمیر۔ حصہ غزل میں دیکھتے ہیں۔ حصہ غزل میں پہلی غزل ہے آپ کے پاس جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، اس کے شاعر ہیں خواجہ میر درد، اور ماخذ اس کا ہے دیوان خواجہ میر درد۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں دیوان غالب سے لیا گیا ہے، اور مرزا غالب اس کے شاعر ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں علامہ اقبال کی لکھی ہوئی غزل ہے، اور یہ والد جبریل سے لی گئی ہے۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں ادا جعفری کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ان کی تصنیف شہر درد سے لی گئی ہے۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط شام وصال دے ماخذ ناگزیر ہے، اور محسن احسان اس کے شاعر ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تو مختصر سا تعارف تھا آپ کے اسباق کا۔ اب ہم اسی کتاب میں دی گئی سوالیہ پرچے کی تیاری کے بارے میں جو ہدایات ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیپر کس طرح سے تیار ہوگا۔ نئی کتاب ہے، اور نئی کتاب میں انہوں نے طلباء کے لیے پیپر کی تیاری کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے پیپر کی تیاری کریں۔ لکھا ہے کہ اردو لازمی برائے 12ویں جماعت کا پرچہ 100 نمبروں پر مشتمل ہوگا، معروضی طرز 20 نمبروں پر مشتمل ہوگا، اور اس کا وقت 20 منٹ ہوگا۔ انشائیہ طرز 80 نمبروں پر مشتمل ہوگا، اور اس کا وقت 2 گھنٹے 40 منٹ ہوگا۔ معروضی طرز میں کون کون سے سوال آئیں گے؟ کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، اس میں کہاں سے نصاب لیا جائے گا؟ حصہ نثر میں سے 5 کثیر الانتخابی سوالات آپ کے ہوں گے۔ ایم سی کیوز بنائے جائیں گے، کسی سبق میں سے 1 سے زیادہ ایم سی کیوز بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اور حصہ قواعد میں انہوں نے کہا کہ اس حصے میں کل 15 سوالات ہوں گے، یعنی کہ پہلا جو حصہ ہے آپ کا اس میں نصابی کتب سے اور جو آپ کی گرامر کی کتاب ہے قواعد سے، وہاں سے بھی ایم سی کیوز بنائے جائیں گے۔ مطابقت کے درست استعمال، پیکٹا کی اردو کی جو کتاب ہے قواعد انشاءات کی، اس کے صفحہ نمبر 21 سے 22 تک اور 29 سے 30 تک سے متعلق 2 سوالات، اور حروف کے درست استعمال سے متعلق 3 سوالات بنائے جائیں گے۔ اس کے آگے سوال صفحہ نمبر دیے ہیں کہ صفحہ نمبر 16 سے 17 تک جو سے ہیں، اور صفحہ نمبر 21، 22 اور 29، 30 یہ جو صفحات ہیں ان میں سے آپ کے معروضی سوالات بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رموز اوقاف سے متعلق 5 سوالات بنائے جائیں گے۔ پیکٹا کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر یہاں پہ انہوں نے دیے ہیں کہ ان صفحات کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 13 سے 15 تک، اور امدادی افعال سے متعلق 5 سوالات بنائے جائیں گے، وہ بھی صفحہ نمبر 18 سے 21 تک۔ یہ تو ہمارا معروضی سوالات کی رہنمائی ہوگی۔ اب جو انشائیہ طرز ہے اس میں آپ نے کس طرح سے پیپر کی تیاری کرنی ہے وہ بھی مکمل رہنمائی انہوں نے کتاب میں دی ہے، کہ اشعار کی تشریح نظم اور غزل سے ہوگی،
جز الف حصہ نظم میں مشتمل ہے۔ نصاب میں شامل کل 7 نظموں میں سے کوئی 2 نظموں کے 2 اجزاء کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایک جز کا انتخاب پہلی 4 نظموں حمد، نعت، انسان کامل کی برکات اور نئی نسل کا نوحہ میں سے، جبکہ دوسرے جز کا انتخاب آخری 3 نظموں میں سے نثار میں تیری گلیوں کے، داستان تیاری میں باغ کی، میں روزے سے ہوں میں سے کیا جائے گا۔ ہر نظم سے 2 اشعار تشریح کے لیے منتخب کریں۔ طلبہ ان میں سے کسی ایک جز کی تشریح کریں گے۔ مزید برآں تشریح لکھتے ہوئے غیر ضروری طوالت سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹو دی پوائنٹ آپ نے تشریح لکھنی ہے جس میں آپ کا مطلب جو صحیح طرح سے واضح ہو جائے، اور نمبروں کی تقسیم اس میں ایسے ہوگی کہ نظم کا عنوان آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ وہ 1 نمبر کا ہے، شاعر کا نام بھی 1 نمبر کا ہے، تشریح آپ کی 8 نمبر کی ہوگی، کل آپ کے 10 نمبر ہیں اس سوال کے۔ جز بے جو سا ہے وہ حصہ غزل میں سے ہے۔ نصاب میں کل 5 غزلوں میں سے 2 غزلیہ اجزاء 3 اشعار پر مبنی 2 الگ الگ غزلوں میں سے انتخاب کریں۔ ایک جز کا انتخاب پہلی 3 غزلوں میر درد، مرزا غالب اور علامہ اقبال کی جو غزلیں ہیں ان میں سے ہوگا، جبکہ دوسرے کا جز کا انتخاب آخری 2 غزلوں ادا جعفری، محسن احسان میں سے کیا جائے گا۔ طلبہ کو ان میں سے کسی ایک جز کے 3 اشعار کی الگ الگ تشریح کرنے کی ہدایت کریں۔ نیز تشریح لکھتے ہوئے غیر ضروری طوالت سے گریز کریں۔ اس میں بھی نمبروں کی تقسیم دی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے نمبروں کی تقسیم دیکھنی ہے۔ شاعر کا نام اس کا 1 نمبر ہے، اور 3 اشعار کی تشریح کرنی تو 3 نمبر کی جو سے ہیں وہ آپ کی تشریح ہوگی، کل اس کے بھی 10 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے پیراگراف کی تشریح مع سیاق و سباق اور حوالہ متن کے ساتھ۔ کل 10 نثری اسباق میں سے پہلے 5 اسباق ہجرت حبشہ، ماجی، کافی اور رستم و سہراب، محشر، اور آخری 5 اسباق مینار، سیر دوسرے درویش کی، بہادر خاں کی سرگزشت، حکیم احسن اللہ خان، نظریہ پاکستان میں سے ایک پیراگراف تشریح کے لیے دیا جائے گا۔ طلبہ 2 میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ نمبروں کی تقسیم بھی دی گئی ہے کہ کیسے آپ کی نمبروں کی تقسیم ہوگی۔ مصنف کا نام اس کا 1 نمبر ہے، سبق کا عنوان کا بھی 1 نمبر ہے، سیاق و سباق کے 3 نمبر ہیں اور تشریح کے 10 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 4 نثری سبق کا خلاصہ ہوگا۔ نصاب میں شامل کل 10 نثری اسباق میں سے پہلے 5 اسباق ہجرت حبشہ، ماجی، کافی، رستم و سہراب، محشر، اور آخری 5 اسباق مینار، سیر دوسرے درویش کی، بہادر خاں کی سرگزشت، حکیم احسن اللہ خان اور نظریہ پاکستان میں سے ایک سبق منتخب کیا جائے گا۔ دیے گئے 2 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ درکار ہوگا، اور طلبہ مصنف کا نام بھی لکھیں گے۔ نمبروں کی تقسیم: مصنف کا نام اس کا 1 نمبر اور 9 نمبر آپ کے سبق کے خلاصے ہوں گے، خلاصے کے ہوں گے، کل نمبر 10 نمبر ہیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال کا ہوگا، کل 5 نمبر ہیں اس کے۔ نصاب میں شامل کل 7 نظموں میں سے پہلی 4 نظموں حمد، نعت، انسان کامل کی برکات، نئی نسل کا نوحہ میں سے، اور ایک نظم اور آخری 3 نظموں نثار میں تیری گلیوں کے، داستان تیاری میں باغ کی، میں روزے سے ہوں میں سے ایک نظم منتخب کی جائے گی۔ دی گئی 2 نظموں میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال پوچھا جائے گا۔ نمبروں کی تقسیم بھی دی گئی ہے کہ شاعر کا نام اور نظم کا خلاصہ 4 نمبر اور شاعر کا نام 1 نمبر کا، کل 5 نمبر ہیں۔ اس کے علاوہ گرامر میں سے آپ کے 2 سوال ہیں، ایک مضمون نویسی ہے اور دوسرا مکتوب نگاری یا آپ بیتی۔ مکتوب نگاری خط لکھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ مضمون جو پیکٹا کی اردو قواعد الانشاء ہے اس میں آپ کے صفحہ نمبر 146 سے 192 تک جتنے بھی نمونہ اور مجوزہ مضامین شامل ہیں ان میں سے کوئی 3 عنوانات کا انتخاب کیا جائے گا۔ نمونے کے مضامین میں سے 2 جبکہ مجوزہ مضامین میں سے 1 عنوان منتخب کیا جائے گا۔ طلبہ ان 3 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ مزید یہ کہ مضمون کی طوالت کم و بیش قواعد الانشاء میں دیے گئے نمونے کے مضامین کے مطابق ہوگی۔ اس کے کل 20 نمبر ہیں۔ مکتوب نگاری یعنی خط لکھنا اور آپ بیتی، طلبہ کو دیے گئے خط اور آپ بیتی میں سے کوئی ایک تحریر کرنے کی ہدایت کریں گے۔ خط بمطابق جو آپ کی گرامر کی بک ہے اردو قواعد الانشاء کی، اس کا صفحہ نمبر 79 سے 99 تک، اور آپ بیتی بمطابق کتاب کے 114 سے 128 تک جتنے بھی آپ بیتی کے اور مکتوب نگاری کے صفحات میں درج مکتوب ہیں اور آپ بیتیاں ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ نمبروں کی تقسیم برائے خط یا جو آپ بیتی ہے وہ اسی طرح سے طرز تخاطب یا آپ کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں اس کا 1 نمبر ہے، اور پھر تاریخ تحریر آپ نے کیا لکھی ہے اس کا 1 نمبر ہے، القاب و آداب کیسے مخاطب کیا ہے اس کا 1 نمبر ہے، نفس مضمون کے 6 نمبر ہیں، اور مکتوب نگار کا نام و پتہ صحیح طریقے سے لکھا ہے یا نہیں اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ کل 10 نمبر ہیں اس سوال کے۔ عزیز طلباء، انہی ہدایات کے مطابق کتاب کے آخری صفحات میں ماڈل پیپر بھی دیا گیا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو انہوں نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق آپ کا پیپر کیسے تیار ہوگا۔
اور اس میں کتنے سوالات ہیں اور کس طرح سے اس کے نمبروں کی تقسیم آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عزیز طلباء، پیپر میں دیے گئے 7 سوالات کی رہنمائی جو سی ہے مکمل ماڈل پیپر میں موجود ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔